عورتوں کے مخصوص اور ان کے مناسب جو حصائل فطرت ہیں، ان میں ایک ناخن کا تراشنا اور برابر ان کی خبر گیری کرنا ہے، کیوں نہ کہ ناخن تراشنے کے مسنون ہونے پر اہل علم کا اجماع ہے یہ ان حصائل فطرت میں سے ہیں جن کا ذکر حدیث نبوی میں ورد ہوا ہے۔ ناخن کے کاٹنے میں نصافت اور خوبصورتی پائی جاتی ہے، جبکہ انہیں بڑھانے میں بد شکلی، بدہ پن، درندوں سے مشابہت، ان کے نیچے پانی کا نہ بہنا اور ان کے اندر گندگی و غلاظت کا جمع ہونا، یہ سب خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ سنت سے ناواقفیت اور کافر عورتوں کی تقلید کی وجہ سے بعض مسلم خواتین بھی ناخن بڑھانے کی وبا میں مبتلا ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتی ہیں، 10 باتیں خصائل فطرت سے ہیں: مونچھوں کا تراشنا، انگلیوں کے پوروں کا دھونا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر نافقہ بنانا، استنجا کرنا۔ راوی کا کہنا ہے کہ 10ویں بات میں بھول گیا ہوں، ہو سکتا ہے 10ویں بات پوری کرنا ہو۔ زیر ناف اور بغل کے بالوں کی صفائی بھی عورتوں کے لیے مسنون ہے، کیوں نہ کہ حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے اور اس میں خوبصورتی اور جمالی بھی ہے۔ زیادہ بہتر ہے کہ ہر ہفتے اس عمل کو انجام دیا جائے، 40 دن سے زیادہ تو انہیں کسی صورت نہ چھوڑا جائے۔ مسلم خواتین سے سر کے بالوں کا بڑھانا مطلوب ہے، بلکہ کسی ضرورت انہیں منڈوانا حرام ہے۔ شیخ محمد ابراہیم الشیخ سابقہ مفتی سعودی عرب فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنے سر کے بال منڈوانے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہی و ممنوعات کا اگر کوئی معارض و مخالف حکم موجود نہ ہو تو تحریم کی منتقاضی ہوتا ہے، یعنی ایسی نہی تحریم کے لیے ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک اس وجہ سے ہے کہ خواتین کے حق میں چونٹیوں کو شکل و صورت اور حسن و جمال میں وہی حیثیت حاصل ہے جو مردوں کے حق میں داڑھی کو حاصل ہے۔ سر کے بالوں کو زیب و زینت کے علاوہ کسی دوسرے مقصد سے چھوٹا کرنا، مثال کے طور پر ان کی حفاظت وغیرہ سے عورت عاجز ہو جائے یا اتنے زیادہ طویل ہو جائیں کہ عورت کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوں، تو بقدر ضرورت ان کو چھوٹا کرانے میں کوئی حرج نہیں، کیوں نہ کہ بعض ازواج مطہرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا کرتی تھی، اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زیب و زینت کو ترک کر دیا تھا اور بالوں کو بڑھانے اور انہیں سنوارنے کی ان کو حاجت و ضرورت نہیں رہ گئی تھی۔ اگر بالوں کو چھوٹا کرانے سے کافر و فاسقہ عورت یا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا مقصد ہے تو یہ بلا شک و شبہ حرام ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے عموماً اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے خصوصاً منع فرمایا ہے، اور اگر بالوں کو چھوٹا کرانے سے زیب و زینت مقصد ہے تو بظاہر یہ بھی جائز معلوم نہیں ہوتا۔ بہت سے مسلم ممالک میں خواتین کا اپنے بالوں کو جڑوں کی حد تک چھوٹا کرانے کا جو رواج بڑھتا جا رہا ہے، در حقیقت یہ فرنگی طور طریقہ ہے جو اس طور طریقے کے بالکل مخالف ہے جس پر مسلم خواتین بلکہ قبل از اسلام عرب خواتین گامزن تھی۔ یہ طریقہ ان تمام حرافات میں سے ایک ہے جو دین و اخلاق اور شکل و صورت وغیرہ میں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ ازواج مطہرات اپنے بالوں کو وفرہ کانوں تک لٹکے ہوئے بالوں کی حد تک چھوٹا کرا لیتی تھی، اور اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، ازواج مطہرات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے بالوں کو چھوٹا کرایا تھا، اس لیے کہ آپ کی زندگی میں زیب و زینت اور بناؤ سنگار کرتی تھی، اور ان کی بہترین زیب و زینت میں ان کے بال بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو ایک خاص حکم حاصل ہو گیا تھا کہ جس کے روح سے پورے روئے زمین کی تمام خواتین میں سے کوئی بھی خواتین ان کی شریک اور ہم سر نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ خاص حکم یہ تھا کہ شادی کے تعلق سے ان کی ساری توقعات کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور شادی سے وہ اس طرح نا امید ہو چکی تھی کہ اس میں کسی حرص و متاع کی ادنیٰ آمیزش بھی نہیں پائی جاتی تھی، چنانچہ وہ ایسی عدت گزار عورتیں تھیں جو تاحیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہونے کی وجہ سے محبوس تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے حق میں ارشاد ہے، اور نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے
کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مردوں سے مکمل بے رغبتی اور مایوسی زیب و زینت کی بعض ایسی چیزوں کا کوتاہی اور سستی کے لیے رخصت کا سبب بن سکتی ہے جو کسی دوسرے سبب کی بنا پر جائز نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا عورتوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے سر کے بالوں کی مکمل حفاظت کریں اور ان پر پوری توجہ دیں اور ان کی چوٹیاں بنا کر رکھیں، لیکن یاد رہے انہیں سر پر یا سر کے پچھلے حصے پر اوپر کی جانب اکٹھا کر کے باندھنا